اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آموزش فلسفہ کے درس نمبر 6 میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس درس میں ہم اس بحث پر پہنچے تھے کہ فلسفے کا موضوع کیا ہے، اور بیان کیا تھا جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے کہ فلسفے کا موضوع موجود مطلق ہے، یا دوسری تعبیر استعمال کی تھی کہ موضوع فلسفہ موجود بما ہوا موجود ہے۔ اور موجود مطلق اور موجود بما ہوا موجود سے مراد کیا ہے، اس کی مختصر سی وضاحت پہلے بھی کی ہے، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کے اندر نگاہ جو ہوتی ہے وہ موجود ہونے پر ہوتی ہے۔ مثلا اگر انسان ہے، مثلا اگر عدد ہے، مثلا اگر جسم ہے، تو جب فلسفہ ان موجودات کے بارے میں بحث کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے نہیں کرتا کہ یہ انسان ہے، وہ اس اعتبار سے بحث نہیں کرتا چونکہ یہ عدد ہے، وہ اس اعتبار سے بحث نہیں کرتا چونکہ یہ کیا ہے، جسم ہے، بلکہ فلسفہ اس اعتبار سے بحث کرتا ہے چونکہ یہ موجود ہے، چونکہ یہ وجود رکھتا ہے۔ اس کے وجود رکھنے کے اعتبار سے کیا احکام بنتے ہیں، فلسفہ ان احکام کو بیان کرتا ہے، اس کے تشخص کو مد نظر نہیں رکھتا فلسفہ۔ اور یہ جو اطلاق کہا جا رہا ہے، اطلاق اسی نقطے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہوتا ہے۔ یہ حتماً ذہن میں رہے کہ موجود مطلق یعنی فلسفے کے اندر ہماری نگاہ موجود ہونے کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ موجود بے شک انسان ہو، یہ موجود چاہے وہ جو ہے وہ جماد ہو، یہ موجود چاہے جو ہے وہ کوئی کسی اور شکل میں ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ ہمارا جو مد نظر ہے، فلسفے کی جو چیز مد نظر ہے وہ ہے موجود ہونا، کہ موجود ہونے کے اعتبار سے کیا احکامات بنتے ہیں۔ اس نگاہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر موجود مطلق طور پر مد نظر رکھا جا رہا ہے، یعنی جہاں پر موجود کے تشخص کو مد نظر نہ رکھا جائے، فقط اس کے موجود ہونے کی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں موجود مطلق۔ اس کو مزید تھوڑی سی اگر میں وضاحت کرنا چاہوں تو ریاضی جو ہے وہ موجود سے بحث کرتا ہے، جسم بھی موجود سے، اپنا فزکس بھی موجود سے بحث کرتا ہے، لیکن ریاضی موجود کو اس وقت مورد بحث قرار دیتا ہے کہ جب وہ عدد ہو، یعنی وہ عدد ہونے کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر بحث کر رہا ہوتا ہے۔ پس وہ موجود کے جو عدد نہیں ہیں، ریاضی کے احکام ان پر صدق نہیں کرتے۔ فزکس اس موجود کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو جسم کے تشخص میں ہو، اور جسمیت مد نظر ہوتی ہے فزکس کے اندر، نہ کہ موجودیت، یعنی وہ جسمیت کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے بحث کو۔ پس وہ موجود کہ جو جسم نہ ہو، فزکس کا قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ ان کو کہتے ہیں موجود خاص، کہ جو کسی نہ کسی تشخص کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اسی تشخص کو مد نظر رکھ کر احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن فلسفہ جو ہے وہ تشخص سے صرف نظر کر لیتا ہے اور فقط موجود ہونے کو مد نظر رکھتا ہے، موجود ہونے کے اعتبار سے احکام کو بیان کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں موجود مطلق، یا موجود بما ہوا موجود۔ موجود کو ہم موجود ہونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، نہ کہ اس کے تشخص کے اعتبار سے۔ تو جب یہ موضوع فلسفے کا بنا، یہ موجود مطلق، تو اب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ جب یہ فلسفہ داخل ہوتا ہے عالم اسلام کے اندر، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شناسی کی بحث کو اس میں داخل کر دیا جاتا ہے، معاد اور نبوت کی بحث کو اس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو مسائل ذکر کیے ہیں خدا شناسی کے، معاد کے، نبوت کے، یہ مسائل
موجود مطلق کے ہونے کے اعتبار سے ہیں یا نہ، بلکہ ان مسائل کو فلسفے میں ایک خاص ہدف کے تحت رکھا گیا ہے۔ وَإِلَّا اگر ہم فلسفے کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہیں تو ان ابحاث کو اس میں نہیں ہونا چاہیے، کسی اور علم کے اندر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہدف ہمارے مد نظر کوئی اور چیز ہے فلسفے میں، تو وہ ہدف جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کے بارے میں بھی فلسفے میں بحث کریں، نبوت اور معاد کے بارے میں بھی ہم بحث کریں۔ اور وہ ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب امور عامہ کی بحث کو پڑھتے ہیں، جب ہم موجود مطلق کے احکام کو بیان کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو بڑا ہدف ہمارا ہوتا ہے وہ یہ کہ ان احکام کے ذریعے ہم خالق کائنات تک پہنچ جائیں، خالق موجودات تک پہنچ جائیں۔ تو جب ہدف ہمارا فلسفے کے اندر یہ ہوتا ہے تو پھر خدا شناسی کی بحث کو یہاں پر کیا ہے؟ شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دو رائے ہیں، ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ دو رائے ہیں کہ خدا شناسی کی بحث یا یہاں پر طفیلی آئی ہوئی ہے یا موجود مطلق کے احکام کے عنوان سے آئی ہوئی ہے۔ طفیلی سے بھی مراد ہے، ہاں ہدف کی وجہ سے طفیلی سے یہ مراد ہے، یعنی اگر ہم موجود مطلق کو دیکھیں تو اس کو نہیں ہونا چاہیے یہاں پر، چونکہ خدا شناسی کے اندر جو موضوع ہے وہ موجود خاص ہے، لیکن فلسفے میں موجود مطلق ہے، تو لہذا خدا شناسی کی بحث جو ہے اس کے مسائل جو ہیں فلسفی مسائل نہیں بنتے، لیکن ایک خاص ہدف کے تحت اس کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مقابل میں بزرگان موجود ہیں، دانشور موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، خدا شناسی کی بحث جو داخل کی گئی ہے فلسفے کے اندر وہ اس کے موضوع کے ساتھ سازگار ہے، موجود مطلق کے ساتھ سازگار ہے، طفیلی نہیں ہے، بلکہ بے عنوان مسئلہ فلسفی یہاں پر ذکر ہونا چاہیے اس کو، اس وجہ سے فلاسفہ نے اس کو شامل کیا ہے اس میں، مسلم فلاسفہ نے، نہ کہ طفیلی۔ درست ہے؟ یہ دو رائے موجود ہیں، ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، بیان کیا تھا پچھلے درس میں کہ یہ وہ بحث ہے کہ جو ہم یہاں پر ابتدائی کتاب کے اندر تفصیل سے کھول کر بیان نہیں کر سکتے، چونکہ کتاب میں اتنا ذکر ہوا ہے تو ہم بھی فقط اس کو اتنے ہی جو ہے وہ بحث کے جو لیمٹ ہے اس میں رہ کر بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بیان کرنا جو ہے وہ سنگینی کا احساس ہوگا اور ابتدائی اسٹوڈنٹ جو ہوں گے وہ سخت ہو جائے گا ان کے لیے۔ خوب، جب یہ دو رائے ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم تو پڑھ رہے ہیں کتاب آموزش فلسفہ آیت اللہ مصباح کی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ آیت اللہ مصباح آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ خدا شناسی کی بحث جو ہے وہ موجود مطلق کے احکام میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ موجود مطلق میں موجود کو اطلاق کے ساتھ مد نظر رکھا ہوا ہے، اور خدا شناسی کے اندر جو موجود مد نظر ہوتا ہے وہ موجود خاص ہے۔ اور پیچھے ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ علوم کی جو طبقہ بندی کی گئی ہے اور بہترین جو طبقہ بندی ہے وہ موضوع کے اعتبار سے ہے۔ تو جب موضوع فلسفہ اور موضوع علم خدا شناسی دو موضوع ہیں تو ان کو دو علم ہونا چاہیے اور ان کو اپنے اپنے علم کے اندر ان کے مسائل کو ڈسکس ہونی چاہیے، لیکن بالآخر آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ نے جو کہ اس کے اندر داخل کیا ہے اور ایک خاص ہدف رکھتے تھے وہ اس کا، اور اس اعتبار سے انہوں نے شامل کیا اور ہم بھی اس سے بحث کریں گے۔ اب چند عبارتیں ان کی پڑھ لیتے ہیں عبارت تاکہ مطلب بھی واضح ہو جائے، اصل بحث تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ دیکھیں یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا مطلب کو کہ چنان کے قبلاً اشارے کردیم در عصر اسلامی مسائل میٹافیزک با مسائل خدا شناسی در ہم ادغام شد، کہ جب اسلام کا زمانہ آیا اور فلسفہ جو ہے وہ ترجمہ ہوا تو وہاں پر کیا کیا گیا؟ مسائل میٹافیزک یعنی فلسفہ اولا کو
مسائل خدا شناسی کے ساتھ ملا دیا گیا۔ وَبِنَامِ الہیات بالمعنی العام نامگزاری گردید، اور اب میٹافزک مسائل کو کیا نام دے دیا گیا؟ فلسفہ اولا کے مسائل کو نام دے دیا گیا الہیات بالمعنی العام۔ وگاہی بے مناسبت، اور ایک خاص مناسبت کو جب دیکھا تو مسائل دیگری مانند مسائل معاد، اسباب سعادت ابدی انسان و حتی پارے از مسائل نبوت و امامت نیز بے آنہا زمین شد، کہ نبوت کی بحث بھی داخل ہو گئی، معاد کی بحث بھی جو ہے وہ داخل ہو گئی، امامت کی بحث بھی داخل ہو گئی ایک مناسبت کے تحت۔ اب عرض کیا کہ وہ مناسبتیں، وہ دلائل موجود ہیں کتابوں میں، اور دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دلائل موجود نہیں ہیں، چونکہ وقت بہت زیادہ گزر جائے گا اس کے اندر فیصلہ کرنا، دلائل کو ذکر کرنا، کون درست ہے کون درست نہیں ہے، یہ پھر کسی بڑی کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ چنان کے در الہیات شفا ملاحظے می شود، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو علی نے جب کتاب لکھی ہے الشفا، تو اس میں ایک جو چیپٹر ہے، ایک باب جو ہے وہ الہیات کے نام سے ہے، تو الہیات شفا اب وہ بے عنوان جدا کتاب بھی ملتی ہے، درست ہے؟ تو اس کتاب کے اندر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ مطالعہ کریں اس کا تو آپ کو جو فلسفے کی بحث ہے اس کے آخر میں آپ کو خدا شناسی کی بحث بھی ملے گی، معاد کی بحث بھی ملے گی۔ اگر اب یہاں سے جو ہے نا آغا مصباح جو ہے وہ بحث شروع کرتے ہیں کہ اگر بنا باشد کہ ہمیں ان مسائل بے عنوان مسائل اصلی یک علم تلقی شود، آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہمیں مشکل نہیں ہے، آپ فلسفہ اولا جس کا موضوع آپ نے موجود مطلق رکھا تھا، اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ الہیات کی بحث بھی شامل ہو، خدا کی بحث، معاد کی بحث، ٹھیک ہے، اور نبوت کی بحث داخل ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ باید موضوع این علم را خیلی وسیع در نظر گرفت، تو پھر ہمیں موضوع فلسفہ اولا میں نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ موضوع فلسفہ اولا ابھی کیا ہے؟ موجود مطلق۔ موجود مطلق کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو پھر تو ان مسائل کو اس میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسائل یہ اس کے اندر آئیں تو پھر کیا ہے؟ آپ کو اس کے موضوع کے اندر تھوڑا سا نظر ثانی کرنی پڑے گی، پھر آپ کو اطلاق کی قید ہٹا کر پھر کوئی اور قید لگانی پڑے گی تاکہ خدا شناسی کی بحث بھی شامل ہو جائے اس میں، معاد کی بحث بھی شامل ہو جائے اس میں، اور نبوت کی بحث بھی شامل ہو جائے اس میں۔ وشاید تعیین موضوع واحد برائے چنین مسائل گوناگون کار آسانی نہ باشد۔ خوب، اب کوئی ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر رائے حل یہی ہے کہ یہ تمام مسائل فلسفہ اولا میں شامل ہو جائیں اور اسی کے مسئلے قرار پائیں اور اس کے لیے ہمیں موضوع چینج کرنا پڑے، تو ٹھیک ہے، ہم موضوع چینج کر دیتے ہیں، ہم بھی اصرار نہیں کرتے۔ تو آیت اللہ مصباح اس عبارت میں کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ آپ نبوت، معاد، خدا شناسی اور فلسفہ اولا کے مسائل، ان سب مسائل کے لیے ایک ایسا عنوان نکالیں کہ یہ سب اس کے ذیل میں آتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی موضوع لے لیں گے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ اس میں سے نکل جائے گا۔ جیسا کہ موجود مطلق کو ہم نے مد نظر رکھا تو خدا شناسی کی بحث شامل نہیں ہو رہی، اگر آپ اس میں کسی چیز کا اضافہ کریں گے ممکن ہے نبوت کی بحث شامل نہ ہو، اگر آپ کوئی چیز لگاتے ہیں اس کے اندر ممکن ہے خود فلسفہ اولا کے کئی مسائل اس میں سے نکل جائیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ان سب مسائل کو ایک کلی موضوع کے نیچے لے کر آ جائیں، درست ہے؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو کیا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مسائل اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اگر ہیں تو یہ مسئلے فلسفی کے عنوان سے نہیں ہیں بلکہ طفیلی ہیں، ایک خاص ہدف کے تحت داخل کیے گئے، اور اس وہ ہدف جو ہے اس کو موجود مطلق مسائل ہونا نہیں قرار دیتا۔
و بے ہمین جہت تلاش های مختلف برای تعیین موضوع و بیان این که همه این محمولات از عوارض ذاتی آن هستند انجام گرفته. تو اب موضوع واحد کی تلاش ہے. دانش مندوں نے بہت محنت کی اور کتابوں کے اندر وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ ان کے دلائل ہیں. دوسرے جو بزرگان کہتے ہیں کہ خدا شناسی کی بحث، معاد کی بحث، نبوت کی بحث، یہ سب فلسفے کے مسائل ہیں، تو فعلی نہیں ہیں، استثنائی طور پہ یہاں پہ ذکر نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ مسئلہ فلسفی کے عنوان سے ذکر کیے گئے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں اگرچہ چندان موفقیت آمیز نہ بودے است، لیکن میری نگاہ میں جو انہوں نے محنت کی ہے وہ ان کو کامیاب نہیں کر سکی کہ وہ ان مسائل کو موجود مطلق کے احکام میں قرار دے سکیں، موجود مطلق کے مسائل میں سے قرار دے سکیں، یہ وہ نہیں کر پا سکے. درست ہے؟ بہرحال اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ امر دائر است بین این کے سائر مسائل نظری کہ جو طبیعیات اور ریاضیات سے ہٹ کر ہیں، بے عنوان علم واحدی در نظر گرفت شود و بتکلف موضوع واحدی برائے آنہا منظور گردد. اب ہمارے پاس چند راستے ہیں. یا تو ہم تمام نظری مسائل کو ایک عنوان کے تحت لے کر آئیں اور پھر ہم تکلف کریں، زحمت کریں اور ان کے لیے ایک موضوع بنا کر رکھیں تاکہ یہ سارے اس کے مسائل قرار پا جائیں. یا کیا ہے؟ معیار و ملا کے ہم بستگی و وحدت آنہا وحدت ہدف و غایت قرار داد شود. خوب دیکھیں میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. عرض کیا تھا یہ بحث تھوڑی سی مشکل ہے، توجہ کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہے اس کو حل کرنا ہے. دیکھیں ہم نے جب طبقہ بندی علوم کی بات کی تھی تو کہا تھا کہ طبقہ بندی علوم کی تین جو ہیں وہ راستے موجود ہیں، یا روش کے اعتبار سے، یا موضوع کے اعتبار سے، یا ہدف و غایت کے اعتبار سے. درست ہے؟ کہاں یہ بات کی تھی ہم نے؟ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ حوالہ بھی دیتا رہا ہوں تاکہ آپ کو رجوع کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. فارسی کتاب کے مطابق صفحہ 76 پہ کیا بحث کی تھی ہم نے؟ ملا کے مرز بندی علوم، علوم جو ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں، ان جدائی کا ملاک کیا ہے؟ تو ہم نے یہاں پر تین ملاک ذکر کیے تھے. ایک تھا اسلوب کے تحت روش تحقیق کے اعتبار سے، دوسرا تھا ہدف اور غایت کے اعتبار سے، اور تیسرا تھا موضوع کے اعتبار سے. درست ہے؟ آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اب اس مسئلے میں چند راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ موضوع کو مد نظر رکھ کر علوم تدوین کرنا چاہتے ہیں اور اسی اعتبار سے آپ کیا ہے مسائل الہیات کو، معاد کو، نبوت کو شامل کرنا چاہتے ہیں فلسفہ اولیٰ کے اندر، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تمام مسائل نظری کو پھر آپ کو ایک موضوع کے نیچے لانا پڑے گا. درست ہے؟ ایک تمام مسائل نظری یعنی جو عملی نہ ہوں بلکہ نظری ہوں، فکر اور تفکر کے ساتھ مربوط، نہ کہ ڈائریکٹ عمل کے ساتھ، ان کو آپ لیں اور ایک موضوع واحد نکال دیں. یا دوسرا راستہ کیا ہے؟ ہم قائل ہو جائیں کہ ہمارے مد نظر جو علوم کی دستہ بندی ہے، علوم کی جدائی کا جو ملاک ہے وہ موضوع نہیں ہے بلکہ ہدف اور غایت ہے. تو آپ کو یہاں ملاک بدلنا پڑے گا. پہلے ہم کس ملاک کے تحت آ رہے تھے؟ موضوع کے تحت. آقا مصباح فرماتے ہیں کہ آپ کو پھر دوسرا یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کہیں کہ ہمارے نزدیک موضوع ملاک نہیں ہے جدائی علوم کا ہر جگہ پر، بلکہ ہدف و غایت ہے. تو اب جب ہدف کو آپ بیچ میں لے آئیں گے تو پھر ممکن ہے کہ آپ فلسفہ اولیٰ کی بحث کریں اور اس کے اندر خدا شناسی کی بھی بحث کریں، نبوت کی بھی بحث کریں، معاد کی بھی بحث کریں. کیوں؟ کیونکہ ہدف ایک ہے ان کا. جب ہدف ایک ہے ان کا تو یہ ایک علم کے اندر شامل ہو سکتے ہیں.
ایک علم قرار پا سکتے ہیں، ان کو الگ الگ علم میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دو راستے ہو گئے. ہدف ایک ہو جائے گا. مثلا کیا ہے کہ ہم امور عامہ کو جو ذکر کر رہے ہیں، موجود کے کلی احکام کو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ خدا کو ثابت کر سکیں. یہ ہدف ہے ہمارا. تو اب ہم نے جب علیت کا قانون بیان کر دیا، وحدت و کثرت کو بیان کر دیا، بالقوہ فعل کو بیان کر دیا، یہ ساری چیزیں جب ہم نے بیان کر دی، کیا نتیجہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ نتیجہ لینا چاہتے ہیں کہ ان قواعد کے تحت ہم خدا کو کیسے اس بات کر سکتے ہیں. خدا کو بعنوان ایک موجود خاص یا ویسے موجود خاص، وہ تو موجود خاص مد نظر رکھیں گے، بالآخر خالق کائنات ہے. ہاں، ہمارا ہدف یہ کہ ان قوانین کے تحت ہم نے خدا کو اس بات کرنا ہے. تو جب ہم نے یہ ہدف قرار دے دیا تو پھر کیا ہے، یہ فلسفی جو ہے مسائل قرار پائیں گے اور ایک ہی علم قرار پائے گا. چونکہ ہم یہاں پر ہدف کو مد نظر رکھ کر علم تشکیل دے رہے ہیں، اور ہدف چونکہ فلسفہ اولا کا اور خدا شناسی کا ایک ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک ہی علم میں قرار پا جائیں گے. تیسرا راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یا ان کے ہر دستے از مسائل کے موضوع مشخصی دارد علم خاصی تلقی گردد. تیسرا راستہ بس یہ ہے کہ اگر آپ نے موضوع کے اعتبار سے ہی چلنا ہے، ہدف و غایت کو بیچ میں نہیں لے کر آنا علوم کو جدا کرنے کے لیے، تو پھر تیسرا راستہ یہی بچتا ہے کہ جس کا جو خاص موضوع ہے اس کو ایک الگ علم کے طور پر پیش کریں. فلسفہ اولا کا موضوع موجود مطلق ہے، یہ الگ ہونا چاہیے. خدا شناسی کا موضوع موجود خاص ہے، اس کو الگ علم ہونا چاہیے. درست ہے؟ اس کو پھر مکس نہیں ہونا چاہیے. وَأَز جملہ مسائل کلی وجود تحت عنوان فلسفہ اولا مورد بحث واقع شود، چنان کے یکی از اصطلاحات خاص سے فلسفہ ہم امین است. کہ جب ہم نے اصطلاحات فلسفہ کی بحث کی تھی اور 4 اصطلاحوں کو بیان کیا تھا، اس میں سے ایک اصطلاح یہ تھی کہ فلسفہ اولا کے اندر فقط ان مسائل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ جو کلی ترین مسائل ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے ان کا موضوع کلی ہے، موجود مطلق ہے. درست ہے؟ تو لہٰذا فلسفہ اولا اگر ہو جائے گا اس معنی میں، تو خدا شناسی کا موضوع تو اس کا اپنا موضوع ہے، تو اس کو الگ علم ہونا چاہیے. اس کو فلسفہ اولا کے اندر ادغام نہیں ہونا چاہیے فلسفے کے عنوان سے. ویسے اگر ذکر کرنا ہے، جیسے کہ علماء ذکر کر بھی رہے ہیں اور آیت اللہ مصباح نے اس میں ذکر بھی کیا ہے، ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بے عنوان ایک علم آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو فلسفہ اولا ہے اس وقت، وہ مختلف علوم کا مجموعہ ہے. اس کے اندر فلسفہ اولا بھی ہے، امور عامہ جس میں ذکر ہوتے ہیں، اس کے اندر خدا شناسی کا علم بھی ہے. درست ہے؟ ہم نے ملاپ کہا تھا موضوع کو، موضوع ان میں تفریق بھی کرتا ہے علوم کے اندر، تو وہ ماسکن سے پھر ختم ہو جاتا ہے. وہی اسی لیے اگر اسی نظر کو قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم، ہم اس کو علم نہیں کہ ایک علم نہیں قرار دیں گے، ہم اس کو قرار 2 علم ہی دیں گے. مجموعہ ہے یہ. درست ہے؟ چونکہ ہمارے مد نظر ملا کے تفکیک علوم موضوع ہے اور ان کا موضوع جدا جدا ہے، پس یہ 2 علم ہیں. جس طرح مثال کا ہم دیکھیں بایو کیمسٹری، بایو بھی کیمسٹری میں ان کو ادغام کر کے 2 علم میں مجموعہ ہے لیکن ایک علم بنا ہے. یا مثلا آپ کہنے بایو کیمسٹری جو ہے ایک جدا علم بن گیا. ایک ہمارے پاس علم ہے فقط کیمسٹری، اس کا الگ موضوع ہے، اور ایک علم ہے بایو کیمسٹری، یہ ایک الگ علم بن گیا ہے مثلا. کیوں؟ اس وجہ سے ایک خاص قید لگ گئی ہے اس میں. درست ہے؟ یوں آ کر اس کو جدا کر دیتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا راستہ آپ کے پاس یہ بچتا ہے کہ آپ اگر موضوع کو ملا کر معیار بناتے ہیں علم کے جدائی کا، تو پھر فلسفہ اولا کا موضوع اور ہے، خدا شناسی کا موضوع اور ہے، یہ الگ الگ علم قرار پائیں گے. یہ ایک علم کے اندر ایک عنوان کے تحت جمع نہیں ہو سکتے، اس علم کے مسائل شمار نہیں ہو سکتے. آپ کی نظر کیا ہے؟ نیچے بیان کرتے ہیں. بے نظر می رسد کہ این وجہ مناسب تر است.
کہ یہ جو وجہ تیسری جو وجہ بیان کی ہے کہ ہر علم کا چونکہ موضوع خاص ہے اس کو جدا ہونا چاہیے، جس جس علم کا موضوع خاص ہے اس کو جدا ہونا چاہیے۔ بنابراین مسائل مختلفی را کہ در فلسفہ اسلامی تحت عنوان فلسفہ و حکمت مطرح می شود بے صورت چند علم خاص تلقی می کنیم۔ تو پھر کیا کریں ہم؟ تو پھر ہم کہیں گے کہ فلسفہ اسلامی میں جو فلسفے کے عنوان سے مختلف مسائل بیان ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ مختلف خاص علم ہیں، نہ کہ ایک علم ہے اور اس کے مسائل ہیں، بلکہ اس کے اندر مختلف علم جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں فلسفے کے اندر۔ مثلا اگر آپ ملا صدرہ کے فلسفے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو فلسفہ اولا کے مسائل نظر آئیں گے کہ جو کلی ترین ہیں، کہ جس کی بات ہماری چل رہی ہے۔ آپ کو اس میں خدا شناسی کی بحث ملے گی کہ یہ ایک وجود خاص ہے۔ آپ کو اس کے اندر علم النفس ملے گا کہ جو الگ علم ہے، اس کا موضوع اپنا خاص ہے، اور معاد کی بحث ملے گی کہ اس کا اپنا موضوع خاص ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ہماری اس تیسری نظر کے تحت، تیسرے راہ حل کے تحت کیا ہو جائے گا کہ اسفار میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں وہ ایک علم کے مسائل نہیں ہیں بلکہ مختلف علوم فلسفے کے عنوان میں جمع ہوئے ہیں۔ پھر یہ نظر بنے گی آیت اللہ مصباح کی اس نظر کے تحت کہ جو یہاں پر اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بہتر نہیں ہے مثال کے طور پہ ہم جس طرح قید بڑھاتے ہیں کہ شاخیں بڑھ جاتی ہیں، جی اس کا جواب اس طرح سے اگر ہو جائے کہ یہ جب الہیات کی بھی قید لگا دی، یہ فلسفہ کی ایک اور شاخ بن گئی ہے، لیکن علم جدا بنے گا، فلسفہ اولا سے نکلے گا۔ ہماری بات ابھی چل رہی ہے فلسفہ اولا کے اندر۔ فلسفہ اولا کسے کہیں گے؟ جس کا موضوع موجود مطلق ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ کلی ترین مسائل ہیں کہ جو تمام موجودات کو شامل ہیں۔ لیکن خدا شناسی کے مسائل تو تمام موجودات کو شامل نہیں ہیں، معاد کے مسائل تو تمام موجودات کو شامل نہیں ہیں، علم النفس کے جو مسائل ہیں وہ تمام موجودات کو شامل نہیں ہیں۔ بس یہ مسائل فلسفہ اولا نہیں بن سکتے، لیکن یہ فلسفے میں ذکر ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اسلامی دنیا کے اندر فلسفے کے عنوان میں مختلف علوم کو بیان کیا جاتا ہے فلسفی روش کے تحت، نہ کہ ایک علم ہے اور اس کے مختلف مسائل ہیں۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہو گئی۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، ہم جب ایک علم کے اندر قید لگاتے ہیں اس کی شاخیں بنتی ہیں، جی صحیح، جس طرح بھی بایو کیمسٹری کی مثال دی تو ہم جاندار کو مختلف نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، مختلف نگاہ سے، کیمیکل چینجز جی کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، وہ بایو کیمسٹری ایسے ہی ہے۔ تو ہم یہ خدا شناسی کی بحث کو ایک فلسفہ کی خاص شاخ قرار دیتے ہیں، جی جی، نہ بجائے یہ کہ اس کو بھئی آپ کو پھر فلسفے کا ایک کیا ہے کلی ایک عنوان دینا پڑے گا، یعنی موضوع میں صرف نظر آپ کو کرنی پڑے گی نا، جیسے پہلے عرض کیا، اس میں تھوڑا تصرف کرنا پڑے گا آپ کو کہ فلسفے کی کون سی اصطلاح مد نظر ہے آپ کے۔ ابھی ہمارے مد نظر کون سی اصطلاح چل رہی ہے؟ موجود مطلق والی۔ موجود مطلق کو اگر مد نظر رکھیں تو آغا مصباح کے نزدیک خدا شناسی فلسفے کے ضمنی مسائل میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک الگ علم کا جو ہے وہ موضوع ہے، یہ ایک الگ علم ہے۔ ہاں اس کے اندر ہم فلسفی قواعد کے تحت بحث کر سکتے ہیں، فلسفی نگاہ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے یہ، درست ہے؟ کیونکہ یہ موجود مطلق نہیں ہے بلکہ موجود خاص ہے۔ بات واضح؟ تو یہ ایک مطلب تھا جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ بے دیگر سخن مطالب مکمل کرتے ہیں اس کا، کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک اور تعبیر میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ سلسلے از علوم فلسفی خواہیم داشت، یعنی ہمارے پاس مختلف علوم فلسفی ہیں، یعنی فلسفہ ہم وہی آپ والی بات جو ہے، فلسفہ ایک عام معنی میں ہم مراد لے رہے ہیں کہ جس کے اندر عقلی روش کو اپنایا جاتا ہے، اس کے اندر پھر کیا ہیں بہت سارے علوم فلسفی بن جائیں گے کہ ہمیں آنہا در روش تعقلی شریکن۔ بس یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا؟ ان سب علوم کو کون اکٹھا کر رہا ہے؟ موضوع نہیں، ہدف و غایت نہیں، بلکہ کون؟ روش۔ ہماری مد نظر تعقلی روش ہے، عقلی روش ہے،
لہذا عقلی روش آ کر کیا کر رہی ہے؟ ان علوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کر رہی ہے کہ ہم اس میں فلسفہ اولا کی بحث بھی کر رہے ہیں، ہم اس میں خدا کی بحث بھی کر رہے ہیں، ہم اس میں معاد کی بحث بھی کر رہے ہیں، ہم اس میں نبوت کی بحث بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ولی فلسفے را بطور مطلق بر فلسفہ اولا اطلاق خواہیم کرد، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے مد نظر پھر بھی جو فلسفے کی اصطلاح ہے نا، وہ ہے فلسفہ اولا کی، یعنی ہم فلسفہ کہیں گے اس کو کہ جو فلسفہ اولا ہوگا۔ یعنی کیا ہمارا فلسفہ اولا ہوگا؟ یعنی جس کا موضوع موجود مطلق ہوگا۔ وہ ہدف اصلی ان کتاب ہم تبیین مسائل آناست، لیکن کہتے ہیں کہ آموزش فلسفہ میں ہم فلسفہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ فلسفہ اولا ہے، نہ کہ فلسفے کی کوئی اور اصطلاح ہے اور یہ تمام علوم اس میں جمع ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آموزش فلسفہ کے اندر علم النفس نہیں ہے، آموزش فلسفہ میں معاد کی بحث نہیں ہے، آموزش فلسفہ میں نبوت کی بحث نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آیت اللہ مصباح کے نزدیک فلسفے کی اصطلاح کون سی مد نظر ہے؟ فلسفہ اولا کی، کہ جس کا موضوع موجود مطلق ہے، اور اس کتاب میں فقط موجود مطلق ہی کے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بندہ آ کر ممکن ہے آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ پر ایک اعتراض کرے، آ کر کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے مد نظر فلسفے کی جو اصطلاح ہے وہ فلسفہ اولا کی مد نظر ہے، اور فلسفہ اولا اس فلسفے کو کہتے ہیں کہ جس میں موجود مطلق کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس کتاب میں معرفت شناسی کی بحث موجود ہے، ایپسٹمولوجی۔ تو ایپسٹمولوجی تو موجود مطلق نہیں ہے، کیونکہ اس کا موضوع علم ہے، اور علم موجود خاص ہے۔ جس طرح خدا ایک موجود خاص ہے، جس طریقے سے نفس ایک موجود خاص ہے، اس طریقے سے علم بھی موجود خاص ہے۔ تو پھر آپ نے ایپسٹمولوجی، معرفت شناسی کو کیوں آموزش فلسفہ میں ذکر کیا؟ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، دیکھیں عبارت، کہتے ہیں ولی چون اس بات آنہا، یعنی مسائل فلسفہ اولا کا اس بات کرنا متوقف بر مسائل شناخت می باشد، یعنی جب تک ہم ایپسٹمولوجی کے مسائل کو ثابت نہیں کریں گے، ان کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے، فلسفے کی نوبت نہیں آتی، تو لہٰذا ضروری ہے کہ نخست مبحث شناخت شناسی را مطرح می کنیم، کہ ہم مقدمے کے عنوان سے یہاں پر ایپسٹمولوجی کی بحث کو لے کر آ رہے ہیں، نہ کہ فلسفے کے عنوان سے، مقدمہ فلسفے کے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ فلسفے کی بحثوں کا حل اس کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا ہمیں پہلے اس کو بیان کرنا ہے، لہٰذا میرے اوپر اشکال وارد نہیں ہوتا۔ بات واضح؟ بس یہاں تک جو ہے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ مصباح کی نظر کیا ہے موضوع فلسفہ کے حوالے سے، وہ بیان ہو گیا۔ اس کے بعد جو بحث کرتے ہیں وہ ہے تعریف فلسفہ۔ اکثر بحث چونکہ ہماری ہو چکی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ اگلے درس میں ہم پھر 7ویں درس میں وارد ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ اتنی بحثیں کرنے کے بعد ہمیں تعریف فلسفہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پہلے اشارہ بھی ہم نے کیا تھا کہ بہترین تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو موضوع کے ساتھ کی جائے، اور فلسفے کی تعریف جب موضوع ہی کے ساتھ کی گئی ہے۔ کیا ہے عبارت دیکھیں، کہتے ہیں بنابراین فلسفے را مساوی با فلسفہ اولا، ہم فلسفے کو کس کے مساوی مانتے ہیں؟ فلسفہ اولا کے۔ و موضوع آن را موجود مطلق بیدانم، اور اس کے موضوع کو ہم کیا قرار دیتے ہیں؟ موجود مطلق، اور بریکٹ میں کہتے ہیں مطلق موجود نہیں ہے، یعنی مطلق کو موجود سے پہلے لا کر مد نظر نہیں رکھا ہوا، بلکہ مطلق کو موجود کے بعد لایا گیا ہے، موجود مطلق۔ اب چونکہ عبارت میں یہ مطلب ہے، میں مختصر طور پہ اس کی وضاحت کر دوں۔ مطلق وجود اور وجود مطلق میں کیا فرق ہے؟ جب مطلق کی تعبیر موجود سے پہلے آ جائے تو سمجھ جائیں یہاں پر موجود پر نگاہ کی جا رہی ہے، حتیٰ مطلق ہونے کو بھی مد نظر نہیں رکھا ہوا۔ یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں پہلے آپ کو۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ
آپ میرے گھر آئیے گا اپنی فیملی کے ساتھ. یہاں پر آپ نے فیملی کی قید لگائی ہے, درست ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیے گا, کوئی اور نہ آئے, درست ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں بھی قید ہے نہ آنے کی, یعنی آپ کے علاوہ کوئی اور نہ آئے, یہ بھی قید ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں, فرق نہیں پڑتا چاہے فیملی کے ساتھ ہو یا نہ ہو, چاہے آپ کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو. تو اب یہ کیا ہے, یعنی میں فیملی کے اعتبار سے, دوسروں کا ساتھ ہونے کے اعتبار سے میری نگاہ مطلق ہے, درست ہے. لیکن یہ مطلق ہونا میری نیت میں شامل ہے, میں اس کو ملاحظہ کیے ہوئے ہوں. اطلاق جب میرے ملاحظے میں آ جائے تو میں کہوں گا کہ آپ کا آنا مطلق ہے, اور یہ مطلق کیا ہے, آنے کے اندر قید ہے, یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے, انسان حتیٰ اس مطلق ہونے کو بھی مد نظر نہیں رکھتا, وہ کہتے ہیں آپ تشریف لے آئیں, مطلق ہونے کو بھی حتیٰ اپنی دید میں لے کر نہیں آتا, درست ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مطلق موجود, تو اس میں ہم فقط موجود ہونے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابھی یہ مد نظر نہیں ہے کہ کون سی قید مد نظر ہونی چاہیے, کون سی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں مد نظر نہیں ہیں. جب بالکل آپ کسی بھی چیز کی طرف مد نظر نہیں ہیں اور فقط اس کو موجود ہونے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں مطلق موجود, کہ کوئی بھی قید آپ کی نیت میں, آپ کے ملاحظے میں اخذ نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں مطلق موجود. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ موجود مطلق, تو یہاں پر نگاہ آپ کی موجود کے اوپر ہے, لیکن کون سا موجود, کہ جو مطلق ہو. اطلاق یہاں پہ عنوان قید ہے, لیکن مطلق موجود میں مطلق قید نہیں ہے موجود کی, درست ہے. ایک مرتبہ مطلق قید کے طور پہ آتا ہے, ایک مرتبہ مطلق قید کے طور پر نہیں آتا, درست ہے. جیسے ہم عادی طور پہ, مجھے فرق نہیں پڑتا آپ آئے یا نہ آئے, مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کے ساتھ کوئی آئے یا نہ آئے. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے مد نظر کوئی چیز نہیں ہے, یہاں پہ اطلاق جو ہے وہ قید نہیں ہے, درست ہے. لیکن ایک مرتبہ اطلاق قید ہوتی ہے, جس طرح کہ یہاں موجود مطلق میں اطلاق قید ہے اور اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. تو یہ مطلب مراد ہے کہ موضوع فلسفہ اولا موجود مطلق ہے, نہ کہ مطلق موجود. یعنی ایسا نہ سمجھیں کہ یہاں پر اطلاق قید نہیں ہے, نا, اطلاق قید کے عنوان سے ہے. یہاں پر موجود مطلق می توانیم آن را به این صورت تعریف کنیم, جب ہمارا موضوع موجود مطلق ہے تو ہم تعریف یوں کر سکتے ہیں فلسفہ اولا کی, کیا, علمی را کہ از احوال موجود مطلق بحث می کند, کہ علم فلسفہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو موجود مطلق کے احوال کو بحث کرتا ہے, یا علمی کے از احوال کلی وجود گفتگو می کند, یا یوں ہم تعبیر کر سکتے ہیں فلسفہ کی تعریف کی کہ علم فلسفہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو کلی احوال وجود کے بیان کرتا ہے. یا تیسری تعبیر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ مجموعہ قضایا و مسائلی کے پیرامون موجود بما ہوا موجود مطرح می شود, یعنی علم فلسفہ ان مسائل, ان قضایا کا مجموعہ ہے کہ جو مسائل کس کے گرد گھومتے ہیں, موجود بما ہو موجود کے. یہ تین تعبیریں ہیں تعریف فلسفہ کے لیے, آپ کوئی بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ فلسفے کی کیا تعریف ہے, تو یہ تعریفیں اس کی بیان کی گئی ہیں مختلف تعبیروں کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ فلسفے کی مختلف خصوصیات کو بیان کرتے ہیں. یہاں تک ہمارے لیے واضح ہو گیا موضوع فلسفہ کیا ہے. موضوع فلسفہ ہے موجود مطلق. تعریف کیا ہے, وہ علم کے جو موجود مطلق کے احوال کے بارے میں بحث کرے.
یعنی موجود مطلق کے احکام بیان کرے کیا کیا ہیں، اور جتنے بھی احکام یہاں بیان کریں گے فلسفے کے اندر وہ موجود مطلق کے احکام قرار پائیں گے، اور اس کے بعد پھر وارد ہو جاتے ہیں کہ فلسفے کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو یہاں تقریباً 4 خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، بعض کو قبول کرتے ہیں بعض کو قبول نہیں کرتے، کہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور میرا خیال میں یہ والی بحث بھی ہماری جو ہے وہ اگلے درس پہ محول ہو جائے گی، آج بھی جو ہے یہ مسئلہ مکمل نہ ہو سکا، چلیں مشکل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔